السلام علیکم، توقیر اکیڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے لگے ہیں 16واں لیکچر دوسرے چیپٹر کا، ٹھیک ہے۔ انشائیہ سوالات ہے کہ چارٹر ایکٹ 1813 کے اہم خطوط لکھیں۔ چارٹر ایکٹ 1813 ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ایکٹ کے نمایاں خطوط کون سے ہیں؟ درج ذیل ہیں۔ مشنری تعلیمی اداروں کو غیر معمولی فروغ۔ 1813 کے ایکٹ کے باعث مشنری تعلیمی اداروں کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق 1852-53 میں تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں صرف 30,000 زیر تعلیم طالب علم تھے، جبکہ نئے قائم شدہ جو سکول تھے ان میں 3 لاکھ تھے، یعنی کہ انگریزوں کے اپنے جو سکول سسٹم بنے ہوئے تھے۔ عیسائیت کی تبلیغ۔ اس ایکٹ کے تحت تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا اور عیسائی کو پورے نظام تعلیم کا بنیادی حصہ بنا دیا گیا۔ اس نظام تعلیم میں ذریعہ تعلیم بھی انگریزی تھا۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کی تاکہ انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی علوم بھی دی جائے۔ اس طرح پورے ہندوستان کو عیسائی بنانا آسان ہو گیا اور مقامی آبادی کی کثیر تعداد نے عیسائی مذہب بھی قبول کر لیا، یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ ساری تعلیمی پالیسیاں کون سی نافذ کر دیں جو عیسائیوں کی تھی، اور اس طرح مسلمان عیسائی بننا شروع ہو گئے اور کافی لوگ بھی بن گئے۔ مقامی علوم اور قدیم نظام تعلیم کا خاتمہ۔ لارڈ مکالے نے 2 فروری 1853 کا گورنر جنرل کونسل میں اپنی یادداشت پیش کی، جس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور علم و ادب کو ختم کر دیا جائے اور ہندوستانی کلچر اور روایات کے خاتمے کے لیے مقامی علوم کی بجائے یورپی علوم کو ہندوستان میں پڑھایا جائے۔ یعنی کہ لارڈ مکالے نے یہ زور دیا کہ بھائی یہاں پہ جو انگریزی طرز کی تعلیم ہے وہ دی جائے، جو انگریز ہندوستان کی تعلیم ہے وہ ختم کر دی جائے، انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے، جبکہ مشرقی علوم کی ترقی کے لیے تعلیم دی جانے والی مالی امداد بند کر دی جائے، یعنی کہ انگریزی علوم پڑھائے جائیں، انگریزی زبان و ادب کی ترویج، یعنی انگریزی زبان پڑھائی جائے، جو مشرقی علوم پڑھائے جا رہے ہیں قرآن و حدیث اور ہندوستان کے اپنے، وہ ختم کر دی جائیں، ان کی امداد، تاکہ ایسی نسل تیار کی جائے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن وہ انگریزوں کے وفادار ہوں۔ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز۔ چارٹر ایکٹ 1813 میں باقاعدہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا، ایک واضح تعلیمی لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ اس اعتبار سے 1813 کے چارٹر ایکٹ کو جدید ہندوستانی تعلیم کا سنگ بنیاد قرار دیا گیا، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو تعلیم ہوگی یہ ساری ہندوستان کے لوگوں کو دی جائے گی، لیکن ہوگی انگریزی تعلیم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ انگریزی تعلیم ہوگی، بس نام اس کا ہندوستانی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لیکچر تھا 16واں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لیکچر کریں گے 17واں، ٹھیک ہے، اور چیپٹر ہوگا 2۔ تو اب تک دیں مجھے اجازت اس ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔